بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 447 چل رہی تھی، بخاری شریف کتاب ہے، اور ہم آپ کی خدمت میں حدیث ذکر کر کے اس پہ جو درسی نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث یہ تھی کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مجھے اور اپنے صاحبزادے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو فرمایا کہ تم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے حدیث سنو۔ تو ہم دونوں گئے، وہ باغ کی اصلاح کر رہے تھے، تو وہ کام چھوڑ کر تشریف فرما ہوئے اور ہمیں حدیث سے بیان کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ مسجد کی تعمیر کا ذکر آ گیا تو انہوں نے پھر مسجد کی تعمیر کا تذکرہ کیا، جس کو بھی میں اور مزید عرض کر دوں گا۔ اس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بچے کو اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو ابو سعید کے پاس بھیجا۔ یہ اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، کوئی علمی تکبر نہیں تھا۔ اگر علمی تکبر ہوتا تو انسان کہتا ہے کہ مجھ سے حاصل کرو نا، دوسرا کیا تمہیں دے گا، لیکن نہیں، آپ نے ان کو بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ میں کوئی علمی تکبر نہیں تھا، حالانکہ وہ علم کے پہاڑ تھے، آج جن کی ساری اختیار کرتے تھے، ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ آپ گئے، دونوں نوجوان گئے تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام چھوڑ دیا اور ان کو حدیثیں سنائیں۔ اس پر ہم کلام کر رہے تھے کہ بعض اوقات ہماری عوام جو ہے وہ اپنے قصور کو نہیں دیکھتی ہے، اپنی کوتاہیوں کو نہیں دیکھتی ہے، بلکہ علماء کی گرفت کے درپے ہوتی ہے۔ اس قسم کی باتیں سننے کے بعد فوراً دیکھو جی آج کل کے علماء تو ہمیں وقت نہیں دیتے ہیں، اور یہ تو حضرت نے وقت دیا تھا۔ تو پھر اگر آپ کو وقت چاہیے تو پھر حضرت جو ابن عباس کے صاحبزادے علی اور اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے جیسے بن کر بھی تو دکھائیں نا۔ وہ ایسے نہیں تھے کہ اپنے کام دھندے میں لگے ہوئے ہیں، جب ٹائم ملا، جب موڈ ہوا تو فوراً موبائل پکڑا اور جی کال کر لی، جی بتائیں مسئلہ۔ کوئی مسئلہ سیکھنے کا شعور نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے علم سیکھنے کا، اور جو اللہ نے علوم فرض قرار دیے ہیں انہیں بے پرواہی سے، بے دردی سے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اور پھر اس پہ ناز نخرے اتنے کہ جب ہم چاہیں فوراً ہمیں علماء کرام لبیک یا سیدی کہہ کر ہمارے سامنے بچ جائیں اور فوراً ہمیں جواب دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں تو آپ اس پہ ہرگز احسان نہیں کر رہے، وہ احسان کرے گا اگر آپ کو مسئلہ بتائے گا۔ لیکن ہماری عوام کی صورتحال یہ، اگر مسئلہ پوچھتے ہیں تو اس انداز سے کہ جیسے وہ مطلب یہ ثابت کر رہے ہوں کہ بھی ہمارا احسان ہے کہ آپ کو کال کر کے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، لہذا اگر آپ یہ ہمارا احسان نہیں مانیں گے تو پھر آپ کی عزت اتار کے 2 منٹ میں ہاتھ پہ رکھ دی جائے گی۔ 2 منٹ میں موڈ بدل جاتا ہے، 2 منٹ میں ادب احترام جو علماء کا ہے سب ختم۔ ایسے ہمارے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں، ایسے میسج کر دیتے ہیں اور ایسی باتیں فون پر سنا دی جاتی ہیں کہ بہت ہی غلط قسم کی ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے، اور وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کے مرضی کے مطابق، ان کے موڈ کے مطابق، ان کے وقت اور سہولت کے مطابق ان کی خدمت میں ہاتھ باندھ کے حاضر رہیں تو لبیک بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر 2 منٹ میں تو کون اور میں کون ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہرحال بری چیز ہے۔ دیکھیں وقت ہو عالم دین کے پاس وہ ضرور وقت دے، لیکن آپ یہ چاہیں کہ میری سہولت کے مطابق وقت دے، اور اگر نہیں دے تو پھر آپ تنقید شروع کر دیں اور گرفت شروع کریں، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ ایک عالم دین پر کلام کرنا بہت خطرناک ہو سکتا ہے، آپ کی آخرت کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، ایسا ہرگز نہ کریں۔ تو ہمیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں نے کہا تھا، میں عرض کروں گا کہ آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بعض اوقات حدیثیں سننے کے لیے جاتے تھے۔ دوپہر میں جیسے گئے ہیں اور حضرت آرام فرما رہے ہیں تو آپ دروازہ نہیں بجاتے تھے، بلکہ وہیں دروازے کے سامنے بیٹھ جاتے تھے۔ گرمی، دھوپ، لو چل رہی ہے لیکن نہیں، جب وہ باہر تشریف لاتے تھے تو پھر آپ سماعت فرماتے تھے، ان سے گزارش کرتے، وہ پھر حدیث بیان کرتے تو سیکھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے ادب اور احترام۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 دفعہ دروازہ بجایا اور 5ویں دفعہ پھر جب وہ بعد میں آئے تو چڑھ دوڑے ان کے اوپر کہ یہ کیا، ہم اپنا وقت نکال کر آئے اور آپ ہمارے دستکوں کو نہیں سنتے ہیں اور آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے ہیں۔ ایسا وہ لوگ نہیں کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس کا ذکر آ گیا، مسجد کی تعمیر کا ذکر آیا تو بتاتے ہیں کہ ہم ایک ایک اینٹ اٹھا کر لا رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے۔
تو معلوم یہ ہوا کہ دیگر صحابہ کوئی معذاللہ یہ نہیں تھا کہ کام چوری کر رہے تھے، یہ نہیں. اینٹ وہ پہلے زمانے کی اینٹیں بھی بڑی بڑی تھیں، یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بلاک اٹھا کے لا رہے تھے، بڑی بڑی اینٹیں ہوتی تھی، چوڑی چوڑی اینٹیں وہ اٹھا کے لا رہے. لیکن حضرت عمار کا خدمت دین کا جذبہ مطلب زیادہ تھا دوسروں کے مقابلے میں، تو وہ دو اینٹیں اٹھا کر لا رہے تھے شوق میں ذوق میں کہ زیادہ سے زیادہ میرا حصہ اس میں شامل ہو جائے. تو یہ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے کہ عملی طور پہ صحابہ کرام اس میں شامل رہے. ایسا نہیں ہوا کہ کاریگروں کے حوالے کر کے خود کھڑے ہو کر دیکھتے رہے ہوں. جب اس قسم کی کوئی تعمیر ہو، مسجدیں وغیرہ ہو رہی ہوں، اس میں جتنا انسان خود بھی محنت کر سکتا ہو کرے. مالی لحاظ سے تعاون ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور فزیکلی طور پہ تعاون کرنا، اپنا وقت دینا، اپنی جسمانی طاقت خرچ کرنا، یہ صحابہ کرام بلکہ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت کریمہ رہی ہے. سرکار نے مسجد نبوی جب بننے لگی تو خود آپ نے بھی پتھر اٹھا اٹھا کے لے کر آئے سرکار اور رکھے ہیں. اسی طرح خندق جب کھودی جانے لگی، غزوہ خندق ہوا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ بنفس نفیس خندق کھودی ہے. یہ نہیں کہ اگر وہ جانثار صحابہ تھے، سرکار کھڑے رہتے اور فرماتے کریں تو خوشی کے ساتھ کرتے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے حکمرانوں کے لیے ایک بہترین عملی مثال قائم کی کہ عوام کو کسی کام میں لگائیں جو ملکی کام ہو یا دین کا کام ہو، تو اس میں خود بھی شامل ہو جائیں تاکہ عوام کی حوصلہ افزائی ہو. تو یہاں پر بھی ایسا. اب حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی دین کا کام کر رہا ہے، ہم تو کام چوری کرتے ہیں اصل میں، بلکہ اگر ایسی کوئی تعمیر وغیرہ کام ہوگا تو کسی اور کو کہیں گے میری اینٹ بھی تم اٹھا لو. حتیٰ کہ آپ نے قرآن خوانیوں کے اندر دیکھا ہوگا کہ ایک اگر اپنے سپارہ جلدی ختم کرتا ہے، دوسرے کہتے ہیں بھائی یار اس کو ہی پڑھ لے، اسے پکڑا دے گا، خود نہیں پڑھے گا. یعنی اتنے ہم دینی معاملات میں سستی کا شکار ہیں، کام چوری کا شکار ہیں، کچھ حد نہیں. وہ صحابہ کرام تھے. تو ہمیں آگے بڑھ کر دین کا کام خود ہی کرنا چاہیے، اپنے دل کی مرضی سے، قلبی میلان کے ساتھ، اور زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا اجر ہمیں آخرت میں ہمیں ہی ملے گا نا. ہم اپنے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن کام چوری. کمیٹیوں کے اندر ایسی مسجدی کمیٹیوں میں کوئی ایک دو بیچارے بڑی محنت کر رہے ہیں، باقی بیٹھ کے عزت سمیٹ رہے ہیں. ایسی دیگر ادارے وغیرہ چلانے کے سلسلے میں، آرگنائزیشنز چلانے کے سلسلے میں ایسے لوگ ہیں بعض جو صرف بیٹھ کر دیکھنے کے ہیں عادی، اور جب کوئی انعام ملنے کا ذکر ہو، کوئی میڈل، تو چوڑے ہو کے آگے آ جائیں گے، کریں گے کچھ نہیں. اسی طریقے سے مطلب دینی حلقوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں کہ کام صفر ہے ان کا، لیکن نام آپ دیکھ لیجئے ہر جگہ نمایاں نظر آئیں گے، ہر جگہ اپنی فوٹو کھنچوا رہے ہیں، ہر جگہ پھولوں کے ہار ڈل رہے ہیں، اور کام بالکل زیرو ہے. ان سے پوچھے تم نے کیا کام کیا، بتائیں کیا قابل ذکر کام کیا ہے، تو کچھ بھی نہیں. اور کام بھی ایسے مطلب کہ جن کو گنوایا جائے گا کہ جو قابل ذکر کام نہیں ہوں گے. اس پہ سوچنا چاہیے، غور و تفکر کرنا چاہیے کہ ہم خالی باتوں کے غازی نہ بنیں، نام کے غازی نہ ہوں، کام کے غازی ہوں، تو پھر بات ہے. لیکن وہ کون کرے جی؟ اسی وجہ سے پھر حالت ہماری دیکھ لیجئے کیا حالت ہے کہ تنزلی کی طرف جا رہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس حال میں دیکھ لیا تو آپ نے ان سے مٹی جھاڑی. یہ پیار اور محبت اور شفقت کا اظہار ہے. ایک لیڈر کو، ایک رہنما کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ہمارے ہاں عموماً جو نیچے کارکن کام کر رہے ہوں، میں سیاسی پارٹی کی تو بات کر نہیں رہا ہوں، میں دینی جماعتوں کی بات کر رہا ہوں یا دینی اداروں کی بات کر رہا ہوں، یا ویسے بھی آپ لے لیں، چلے اس کو جنرل عام لے لیں، کہ جو بڑا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے کارکن جان توڑ کر محنت کریں، تو اس کو براہ راست ان کو اپنے رابطے میں رکھنا ضروری ہوتا ہے. کوئی ایک آدھ دن ملاقات کا، پیار کا، محبت کا اور ان کی حوصلہ افزائی کا ہونا چاہیے، جس سے ان کے اندر ایک سمجھ لیجئے کہ توانائی بھر جاتی ہے اور کارکن بڑا دل لگا کر کام کرتا ہے. اگر ایک کارکن محنت سے کام کر رہا ہے اور بڑا کو اس کو سراہتا ہی نہیں ہے، اس کو یہ جاننے تک کی زحمت گوارا نہیں کرتا کہ کون کتنی محنت کر رہا ہے، اور عموماً جو درمیان والے ہوتے ہیں وہ نیچے والوں کا صحیح کام اوپر پہنچاتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنے نمبر بناتے رہتے ہیں. کام نیچے والے کریں گے اور جا کے رپورٹ وہ پیش کر دیں گے، دیکھیں جی حضور ہم نے یہ کام کر لیا ہے، اور ان کو انعام ملے گا، ان کو تحفے ملیں گے. جو کارکن کر رہا ہے بیچارہ نیچے والا، وہ گیا. یہ غلط طریقہ ہے. یہ بیچ کا جو ایک لابی ہوتی ہے نا، کہ جو ادھر کی بات ادھر پہنچاتی ہے، ادھر کی بات ادھر، ترجمان بنے ہوتے ہیں، ان کو درمیان سے نکال دیں اور ڈائریکٹ ایک دفعہ ہو کر دیکھیں. بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں اور بہت سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. یہ بیچ والے جو لوگ ہوتے ہیں، نیچے والوں میں بھی بدگمانی پیدا کرتے ہیں اور اوپر والوں میں بھی غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح اپنے ذاتی مفادات حاصل کرتے ہیں. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نہیں کیا تھا
کہ چند صحابہ کی جماعت بنا دی ہو، ایک کمیٹی بنا دی ہو کہ کوئی میرے پاس ڈائریکٹ نہیں آئے گا، ان سے ملیں اور پھر میرے پاس آئے. یہ طریقہ کار تھا ہی نہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست ہر اپنے جو کارکن تھے، صحابہ کرام جو دین کا کام کر رہے تھے، ان سے براہ راست خود آپ ملتے تھے، ان کے کام کو سراہتے تھے. یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، آپ جب کسی کو گورنر مقرر کرتے تھے تو یہ شرط لگاتے تھے کہ 24 گھنٹے میں کبھی بھی تمہارے دروازے عوام کے لیے بند نہیں ہوں گے. کوئی دربان نہیں کھڑا کرو گے تم اپنے باہر کہ دربان آ کر تمہیں بتائے کہ جی حضور باہر کوئی کھڑا ہوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اور پھر آپ دربان کو کوئی آرڈر جاری کر دیں. براہ راست اس سے اب رابطہ رکھو. یہ کسی چیز کو، تنظیم کو، آستانے کو، کسی پارٹی کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں سب سے مؤثر ترین اور ضروری چیز ہے، یہ ہونا چاہیے. تو بہرحال اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا اس حال میں دو اینٹیں اٹھا رہے ہیں، تو پھر سرکار نے حوصلہ افزائی فرمائی، قریب آ کے ان کی مٹی وغیرہ پیار سے، محبت سے جھاڑ رہے ہیں. جب بڑا اس طرح شفقت کرتا ہے تو کس قدر خوشی ہوتی ہے ایک چھوٹے شخص کو، ایک کارکن کو. یہ تو پھر کارکن سے معلوم کیا جائے. اور پھر سرکار نے فرمائے غیبی خبر دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے. آپ نے مستقبل کا حال بتایا کہ عمار پر افسوس ہے، اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار اس بات کو سننے کے بعد اکثر کہا کرتے تھے کہ میں فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو دیکھیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دی، حضرت عمار کو باغیوں کی ایک جماعت قتل کرے گی، شہید کرے گی. تو معلوم یہ ہوا کہ نبی مستقبل کے حال جانتے ہیں، کون کب مرے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بتائے سے، اللہ کی عطا سے مخلوق بھی جان سکتی ہے کون کب مرے گا، جس کو اللہ تعالیٰ بتا دے اور کس طرح مرے گا. یہ جیسے کہ غزوہ بدر میں جب اگلے دن معرکہ ہونے والا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک دن پہلے کنویں کے قریب، ایک اندھا کنواں تو سے قریب تشریف لے کر اپنی چھڑی سے نشان بنائے، یہاں پر یہ مرے گا، یہاں فلاں بن فلاں مرے گا، یہاں فلاں بن فلاں کافر مرے گا. اور صحابی کہتے ہیں کہ جہاں سرکار نے چھڑی مبارکہ سے نشان لگایا وہ شخص وہیں پر آ کے گر کے مرا ہے. اتنا زبردست قسم کی خبر یقینی سی بات ہے کوئی بشر اپنی طرف سے نہیں دے سکتا ہے، اللہ دیتا ہے. تو اس لیے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ علوم غیبیہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، وہی غیب جانتا ہے، لیکن وہ جس رسول کو چاہتا ہے، جس اپنے مقرب بندے کو چاہتا ہے اس پر مطلع فرما دیا کرتا ہے. اور نبی تو آتے ہی غیب کی خبر دینے کے لیے ہیں. نبی یون جو اللہ نے صفاتی نام اپنے ان منتخب کردہ بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے، نبی یون، اس کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا. اسی سے آپ اندازہ کر لیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے امور کو پوشیدہ رکھ کر اس پر ایمان لانے کی ہمیں دعوت دی ہے. آپ دیکھیے سورہ بقرہ کے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں. ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، متقین وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. اب غیب اگر معلوم ہی نہیں ہوگا تو اس پر ایمان کیسے رکھیں گے؟ بتائیے. ایمان مانے یقین، یہ وہ ہے، پوشیدہ چیز ہے. تو پوشیدہ چیز جب پتہ ہی نہیں ہوگی تو اس پر ایمان کیسے ہوگا؟ جیسے میں آپ سے کہوں ایک پوشیدہ چیز میرے پاس ہے، اس پہ یقین کر لو، تو آپ کہیں گے نا بھائی کون سی چیز ہے، کیا یقین کریں؟ میں بتاؤں گا تو پھر آپ اس پہ یقین کر سکتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بتانے والا بھی چاہیے کہ جو بتائے کہ کیا کیا پوشیدہ چیزیں ہیں. ہم ظاہر نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں کرے گا، لیکن اس پہ یقین رکھ لو، بات مان لو ہماری. تو بتانا تو پڑے گا نا. وہ کون بتائے گا؟ وہ نبی بتاتا ہے. لہٰذا نبی تو آتا ہی غیب کی خبر دینے کے لیے ہے کہ وہ عوام کو بتاتا ہے کہ یہ غیبی امور ہے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک خدا ہے، تمہارے سامنے نہیں آئے گا، ہر چیز پہ اس کے دلیل موجود ہے، دلائل قدرت آپ دیکھ لو، اللہ کو پہچانو، لیکن وہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا. مانو کہ اللہ ہے. ہم کہتے ہیں جی ہم یقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ہے. فرشتے ہیں مان لو، ہم نے کہا مان لیا. جن ہیں مان لو، ہم نے کہا مان لیا. آخرت مانو، ہم نے کہا مان لیا. عذاب قبر مانو، ہم نے کہا مان لیا. تو کتنی پوشیدہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مان لو، ہم مان لیتے ہیں. تو یہ غیب نبی بتاتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا علم. وہ ابھی بھی ہمارے لیے تو غیب ہی رہتا ہے کہ مثلا اس اعتبار سے کہ ہم اس کو حصی طور پہ دیکھتے نہیں ہیں چیزوں کو، لیکن اس پر پھر یقین کرنا ہم پر لازم ہو جاتا ہے.
تو نبی آتے ہی اس لیے ہیں کہ امت تک غیب کی خبریں پہنچائیں اور اس پر ایمان کی دعوت دیں۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اس کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ اس کو دوزخ کی طرف بلائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔